اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فقہ اور ہماری زندگی کے عنوان سے جو ہمارے سلسلے گفتگو ہے وہ اس نقطے پہ آ کے رکے تھے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ باب طہارت ہے اور اس کی طہارت کی جو سند ہے، جو دلیل ہے، جو برہان ہے، طہارت جس آیت پر اتکا کیا ہوا ہے، جس آیت سے طہارت کے مسائل استنباط و استخراج ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے شاہ سید علیہ الرحمہ نے اس آیہ مبارکہ کو موضوع سخن قرار دیا۔ آیہ مبارکہ 222 سورہ بقرہ، اس میں سے یہ ایک حصہ ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ دیکھو، انسان کی جو ماحول ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ انسان کی کردار پر بہت اثر اور اس کی نشو و نما میں کلیدی کردار ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ اچھے ماحول، اچھے سوسائٹی، اچھے دوست، اچھے آب و ہوا انسان کی زندگی پر اس کے اچھا اثر گزر دیتے ہیں۔ غلط سوسائٹی، غلط ماحول، غلط تبلیغات، غلط میڈیا اور غلط فرہنگ انسان کی زندگی پر وہ انتہائی شوم آور اور انتہائی تنزلی کا اثر گزرتے ہیں۔ اب دیکھیں، اسلامی معاشرے میں دیکھیں، وہاں پردے کی پاسداری ہے، اور اگر آپ غرب ممالک میں چلا جائیں وہاں پردے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بعض ممالک ایسے ہیں جہاں بغیر لباس کے بھی لوگ گھومتے پھرتے ہیں، یعنی یہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ آیہ مبارکہ ایک ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب قریش یعنی اہل عرب بالاخص، باقی مناطق بالعام جہالت کی دور دورہ تھا۔ پاکی اور ناپاکی کا تصور بہت کم ادیان الہی میں دیکھنے میں آ رہے تھے، اور جو ادیان الہی نہیں تھا، جہاں اسلام کی جہاں مسیحیت، یہودیت، باقی جو ادیان الہی تھے اسلام سے پہلے، وہاں اس کی اصل قانون جو تھا، دستور تھا، وہ ناپید ہو چکے تھے، اور عرب میں بالاخص جہالت کی دور دورہ تھی۔ وہاں پاکی اور غیر پاکی کا تصور نہیں تھا۔ سرعام خانہ کعبہ کی طواف کرتے تھے عورتیں بغیر پردے کے۔ وہاں حلال حرام کا تصور نہیں تھا۔ انسانی ارتقاء معنوی و ارتقاء فکری و ارتقاء علمی کا سوچ بھی نہیں تھے۔ جہالت کے دور دورہ تھا، شعر و شاعری تھے، شراب و کباب میں مست قوم تھے۔ وہاں اسلام کے نور اجالا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب محمدی پر اللہ تعالیٰ کی گران قدر کتاب قرآن مجید کا نزول ہوا، اور ایک ایسا قوم جو نہ طہارت کو سمجھتے تھے، نہ توبے کو سمجھتے تھے، نہ الوہیت کو سمجھتے تھے، نہ عبادت کی طرز ابراہیمی کو سمجھتے تھے،
وہاں ایمان اور طہارت کا دور دورہ ہوا۔ تو اسلامی فقہا نے اپنے کتاب کی جو منابع اصلی قرار دیا، جس کو دلیل اجتہادی بھی کہا جاتا ہے، قرآن ہے۔ یہاں آیا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ دیکھو اس آیا میں دو دفعہ لفظ یحب آیا، دو دفعہ لفظ طہارت ذکر ہوا۔ تو یحب حب سے جس پر ہم نے تفصیلی ڈیٹیل گفتگو کیا، اور دونوں بار صیغہ مضارع غائب کا صیغہ استعمال ہوا، معروف صیغہ استعمال ہوا، مجہول استعمال نہیں ہوا۔ ان اللہ یحب یعنی یحب اللہ، کیونکہ یحب میں فاعل کا تقدیر ہونا جائز ہے، وجوب نہیں ہے۔ یحب اللہ کما ارفدکم من النعم، امیر کبیر علیہ الرحمہ نے مودت میں یہی لفظ استعمال کیا ہے، اللہ کو پسند کرو کما ارفدکم من النعم، جس نے تمہارے اوپر نعمت کا نشاور کیا۔ تو یحب دو بار استعمال ہوئے، معروف کی شکل میں، مذکر غائب کی شکل میں ذکر ہوا، اور دو بار طہارت کا ذکر ہوا۔ یحب التوابین و یحب المتطہرین، توبہ اور طہارت دونوں طہارت کا نام ہے۔ توبہ بھی طہارت کا نام ہے اور طہارت بھی طہارت کا نام ہے۔ توبہ انسان کی کردار کو بناتے ہیں، توبہ انسان کی اخلاق کو بناتے ہیں، توبہ انسان کی رفتار کو بناتے ہیں، اور طہارت انسان کی ظاہری خد و خال کو، ظاہری کردار کو، ظاہری لباس کو، ظاہری جسم کے حصوں کو صاف اور ستھرا رکھنے کا نام ہے۔ طہارت کی دو قسم ہیں، طہارت تعبدی اور طہارت غیر تعبدی۔ آپ کی جسم سے کوئی نجس پاک کرنا ہو، آپ کے کپڑے سے کوئی نجس پاک کرنا ہو، آپ کے ہاتھ پہ لگے ہوئے کوئی چیز پاک کرنا ہو، تو اس کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اگر وضو کرنا ہو یا غسل کرنا ہو تو اس کے لیے نیت شرط ہے، اس کو کہتے ہیں تعبدی۔ تو یہ دونوں طہارت اسلام کے نزدیک عزیز ہے، اللہ کے درگاہ میں محبوب ہے، نبی اس کو پسند کیا، ائموں نے اس پہ عمل کیا، اولیاء اکرام نے اطاعت رسول و آل رسول میں اس سے حد اکثر استفادہ کیا، ارتقاء معنوی کے لیے۔ ممکن نہیں ہے جس کے پاس طہارت ظاہری اور طہارت باطنی دونوں سے مسلح نہ ہو اور وہ مقامات ولایت پہ فائز ہو جائے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آیہ کریمہ پر غور اور تدبر کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔